بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کوئی مقدس نسل چھوڑ کر گئے تھے، یا قرآن شروع ہی سے انسان کو خاندانوں کی قید سے آزاد کر رہا تھا؟ غور کیجیے، اگر اسلام واقعی ایک موروثی روحانی نظام بنانا چاہتا تو پھر قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کیوں کہتا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم؟ شاید یہیں سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اسلام دنیا میں صرف ایک مذہب بن کر نہیں آیا تھا، وہ ایک اخلاقی انقلاب بن کر آیا تھا۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں انسان کی قیمت اس کے کردار سے نہیں، اس کے خون سے لگائی جاتی تھی، اس کی نسل سے لگائی جاتی تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی منظرنامے میں اچانک ایسے لوگ مرکز میں آنے لگے جو اس دنیا میں کبھی مرکز میں نہیں تھے۔ ایک حبشی غلام کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو سکتا تھا، بلال صرف اذان نہیں دے رہے تھے، وہ قدیم دنیا کے چہرے پر ایک اعلان تھے کہ خدا کے نزدیک انسان کی قیمت اس کے رنگ سے نہیں، اس کے تقوی سے ہے۔ اور دوسری طرف رسول اللہ کے اپنے چچا، قریش کا آدمی، بنو ہاشم کا فرد رد کیا جا سکتا تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ آیت صرف ابو لہب کے بارے میں نہیں تھی، یہ قبائلی غرور کے خلاف اعلان تھی۔ قرآن کہہ رہا تھا رسول کا چچا ہونا نجات کی ضمانت نہیں۔ اور پھر قرآن بار بار ایک ہی کام کرتا ہے، وہ خدا کی قربت کو خون سے الگ کر دیتا ہے، نسل سے الگ کر دیتا ہے۔ نوح کا بیٹا، ابراہیم کے بارے میں قرآن، اور پھر لا ینال عہد الظالمین۔ گویا اسلام کی پوری سمت ایک ہی طرف جا رہی تھی، انسان اپنے اعمال سے بلند ہوگا، اپنے تقوی سے، نہ کہ اپنے خاندان سے۔ اور شاید یہی اسلام کا سب سے بڑا اعلان تھا کہ اس نے روحانی شرف کو سب کے لیے کھول دیا۔ کوئی بھی انسان، خواہ غلام ہو، عجمی ہو، خواہ دنیا کی نظر میں حقیر ہو، اگر وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ خدا کے نزدیک بلند ہو سکتا تھا۔ اور شاید اسی لیے سلمان فارسی اتنے اہم ہو جاتے ہیں۔ وہ عرب نہیں تھے، قریشی نہیں تھے، ہاشمی نہیں تھے، پھر بھی منا اہل البیت۔ غور کیجئے، یہاں اسلام خون کے دائرے کو وسیع نہیں کر رہا، بلکہ اس کی دیواریں توڑ رہا ہے۔ اہل بیت صرف ایک خاندانی دائرہ نہیں رہتے، وہ ہر اس انسان کے لیے کھل جاتے ہیں جو حق کے ساتھ کھڑا ہو۔ اور شاید یہی اسلام کا سب سے بڑا اعلان تھا کہ محمد کا قرب خون میں قید نہیں ہوگا، وہ اخلاق کے لیے کھل جائے گا۔ اور شاید یہیں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو، اگر قرآن مقدس خون کے تصور کو توڑ رہا تھا، اگر محمد کوئی مقدس خاندان قائم کرنے نہیں آئے تھے، تو پھر بعد کی اسلامی تاریخ میں یہ احساس کہاں سے آیا کہ بعض خاندان روحانی طور پر پیدائشی برتری رکھتے ہیں؟ اور پھر یہ سوال اور بھی بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن محمد کو نسلی تقدس سے بھی الگ کر دیتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اور کیجیے، اگر اسلام واقعی ایک موروثی نظام بنانا چاہتا تو پھر قرآن محمد کو نسلی تسلسل سے اس طرح الگ کیوں کرتا؟ لیکن پھر تاریخ کے کسی موڑ پر کچھ بدلنے لگا، اور شاید یہ تبدیلی فوراً محسوس نہیں ہوئی، وہ آہستہ آہستہ آئی، یاد کی طرح، جذبے کی طرح، اور شاید غم کی طرح۔ اور شاید اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا سوال آہستہ آہستہ جنم لینے لگا۔ اگر محمد کوئی مقدس خاندانی نظام قائم نہیں کر رہے تھے تو پھر امت دوبارہ نسبی تقدس کی طرف کیوں پلٹنے لگی؟ یہاں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قدیم دنیا خاندانوں کی دنیا تھی، بادشاہوں کے خاندان، پادریوں کے خاندان، مقدس نسلیں، اور شاید انسان روحانی عظمت کو بھی خاندانوں میں سوچنے کا عادی تھا۔ شاید اسی لیے انسانی ذہن نبوت کو بھی رفتہ رفتہ خاندانی تقدس میں بدلنے لگتا ہے۔ اور شاید اسلام کا اخلاقی انقلاب اتنا بڑا تھا
کہ اس وقت کی سویلائزیشن اسے پوری طرح قبول نہ کر سکی، جذب نہ کر سکی۔ اسلام انسان کو اخلاق کی بنیاد پر اٹھانا چاہتا تھا، لیکن تاریخ دوبارہ علامتوں، نسبتوں اور خاندانوں کی طرف پلٹنے لگی، اور پھر اسلامی تاریخ میں ایک کے بعد ایک ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے جذبات کی شدت کو بڑھا دیا۔ خلافت کے جھگڑے، اقتدار کے سوالات، وفاداریوں کی تقسیم، اور پھر کربلا۔ کربلا یہاں صرف ایک خاندان زخمی نہیں ہوا تھا، مسلم امیجنیشن زخمی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی محبت حقیقی تھی، رسول اللہ کے خاندان سے ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ تھی، جینوئن تھی۔ وہ ان ناموں میں رسول اللہ کی خوشبو تلاش کرتے تھے، اور شاید یہ بالکل انسانی بات تھی۔ لیکن تاریخ میں حقیقی محبت بھی اقتدار کی بنیاد بن سکتی ہے، اور حقیقی گریف بھی، غم بھی اتھارٹی پیدا کر سکتی ہے، اور شاید اسلامی تاریخ میں رفتہ رفتہ یہی ہونے لگا۔ اہل بیت کی مورل سمبلزم آہستہ آہستہ پولیٹیکل سمبلزم میں بدلنے لگی، اور یہیں سے اسلامی امیجنیشن میں ایک نیا مقدس احساس پیدا ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ محبت عقیدے میں بدلنے لگی، غم جواز میں بننے لگا، اور بعض سیاسی سلطنتوں نے انہی جذباتی علامتوں کو اپنے اقتدار کی بنیاد بنانا شروع کر دیا۔ خاص طور پر جب بعض حکومتوں نے اپنی لیجیٹمیسی کو آل فاطمہ کی نسبت سے جوڑا اور فاطمی خلافت قائم۔ اور بعض محققین کے مطابق فاطمی عہد میں یہ رجحان پہلی بار ایک مکمل مذہبی اور سیاسی نظام کی صورت اختیار کرنے لگا۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ہی مسلمانوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت، ان کا غم اور ان کے بارے میں جذباتی وابستگی موجود تھی۔ فاطمی سیاست نے ان جذبات کو باقاعدہ ایک شکل دی، اور شاید یہیں محبت پہلی بار ایک مکمل مذہبی سیاست میں بدلنے لگی۔ ایک مقدس خاندان کا تصور، ایک روحانی شاہی احساس، اور پھر آہستہ آہستہ بعض نئی علامتیں مسلمانوں کے اجتماعی شعور میں داخل ہونے لگیں۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق عید فاطمہ، تسبیح فاطمہ، پنجتن کا تصور، اور شاید یہ سب صرف الگ الگ رسومات نہیں تھیں، یہ ایک نئے مقدس احساس کی علامتیں تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ تصورات صرف مخصوص حلقوں تک محدود نہ رہے، وہ خطبوں میں داخل ہوئے، دعاؤں کی زبان میں داخل ہوئے، مناقب کی روایتوں میں داخل ہوئے، اور پھر پہلی بار اسلامی امیجنیشن میں ایک مقدس خاندانی مرکز کا احساس مضبوط ہونے لگا۔ حالانکہ قرآن انسان کو شاہی خون سے نکال کر اخلاقی ذمہ داری میں داخل کر رہا تھا، لیکن سویلائزیشن دوبارہ خون کو علامت بنانے پر تلی تھی، اور پھر بعض ایسی روایتیں غیر معمولی شہرت اختیار کرنے لگیں جو صرف محبت کا اظہار نہیں تھیں، بلکہ روحانی بلندی کا احساس بھی پیدا کر رہی تھی۔ مثلا سیدہ نساء اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور یہاں سوال روایتوں کی سچائی یا محبت کا نہیں، سوال یہ ہے کہ بعد کی اسلامی امیجنیشن میں ان روایتوں نے کیا کردار ادا کیا، کیونکہ قرآن تمام مومنین کے لیے مریم اور آسیہ کو مثال بناتا ہے، اور خدیجہ رسول اللہ کے مشن کی سب سے عظیم انسانی بنیادوں میں سے ایک تھی۔ لیکن بعد کی مذہبی سیاست رفتہ رفتہ ایک نئے مقدس خاندانی شعور کو جنم دینے لگی، اور پھر محبت موروثی تقدس میں بدلنے لگی، اور قرب محمد آہستہ آہستہ اخلاقی جد و جہد کے بجائے نسلی وراثت محسوس ہونے لگا، اور شاید یہیں سے اسلام کی مساواتی روح علامتی درجہ بندی کے نیچے دبنے لگی۔ حالانکہ قرآن شروع ہی سے محمد کو نسلی تقدس سے الگ کر رہا تھا، اور شاید یہ پروسیس صرف خاندانوں تک محدود نہیں رہا، رفتہ رفتہ پورا مذہبی تصور بدلنے لگا۔ کیونکہ جب کوئی سویلائزیشن مقدس خون کو قبول کر لیتی ہے، اس تصور کو قبول کر لیتی ہے، تو پھر وہ صرف خاندانوں کو مقدس نہیں بناتی، وہ نسبتوں کو بھی تقدس دینے لگتی ہے، چیزوں کو بھی، آثار کو بھی، اور پھر آہستہ آہستہ
تقدس کی ایک نئی جذباتی دنیا پیدا ہونے لگتی ہے۔ منہ مبارک، نعلین مبارک، تبرکات، آپ سے منسوب آثار، اور لوگ ان چیزوں میں رسول اللہ کی قرب تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ محبت حقیقی تھی، بہت حقیقی۔ شاید دنیا میں کسی قوم نے اپنے نبی سے مسلمانوں جتنی محبت نہیں کی۔ ایک بال، ایک چادر، ایک نسبت، اور دل بے اختیار ہو جاتے تھے۔ لیکن تاریخ میں بعض اوقات حقیقی محبت بھی ایسے نظام پیدا کر دیتی ہے جنہیں بعد میں استعمال کیا جا سکتا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ ایسے تبرکات بھی پھیلنے لگے جن کی نسبتیں بعد کی صدیوں میں سوال بن گئیں۔ منسوب آثار، متنازع تبرکات، ایسی چیزیں جن کے گرد روحانی جذبات جمع ہونے لگے، لیکن دل تحقیق سے زیادہ طاقتور تھے، کیونکہ لوگ صرف چیزیں نہیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ رسول اللہ کی خوشبو ڈھونڈ رہے تھے۔ اور شاید یہیں اسلامی تاریخ کی ایک بہت نازک ٹریجڈی پیدا ہوئی۔ قرآن انسان کو اخلاق کی بنیاد پر بلند کر رہا تھا، لیکن سویلائزیشن رفتہ رفتہ نسبت کی بنیاد پر تقدس پیدا کرنے لگی، اور پھر قرب محمد اخلاقی جدوجہد کے بجائے آہستہ آہستہ نسبتوں کے ذریعے محسوس ہونے لگا، اور پھر یہ مقدس تصور صرف تبرکات تک محدود نہ رہا، وہ خاندانوں تک پھیل گیا، شجروں تک، روحانی برتری تک، اور بعض خاندان صرف محترم نہیں رہے، وہ روحانی طور پر بلند سمجھے جانے لگے، کیونکہ وہ رسول اللہ سے منسوب تھے۔ اور شاید یہیں سے اسلام کا اخلاقی انقلاب دوبارہ علامتی اشرافیہ میں بدلنے لگا۔ حالانکہ قرآن انسان کو تقوی کے ذریعے بلند کرنا چاہتا تھا، نسب کے ذریعے نہیں۔ اور پھر جب یہی مقدس تصور بر صغیر پہنچا تو اس نے ایک اور بہت پرانی سویلائزیشن سے ہاتھ ملا لیا، ایک ایسی سویلائزیشن جو پہلے ہی پیدائش، درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن اور موروثی برتری پر کھڑی تھی۔ ہندوستان، جہاں انسان صرف غریب نہیں ہوتا تھا، وہ پیدائشی طور پر اونچا یا نیچا سمجھا جاتا تھا۔ کچھ لوگ چھوئے جانے کے قابل تھے اور کچھ اپنے سائے تک میں نجس سمجھے جاتے تھے۔ انسان کی قسمت اس کی پیدائش سے طے ہو جاتی تھی، برہمن، شودر، اونچا نیچا۔ اور پھر اسلام آیا، ایک ایسا دین جو انسان سے کہتا تھا کہ جس گھر میں تم پیدا ہوئے ہو وہی تمہاری آخری پہچان نہیں۔ ایک ایسا دین جس میں ایک حبشی غلام کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو سکتا تھا، ایک ایسا دین جس میں سلمان اہل بیت کے دائرے میں داخل ہو سکتے تھے، ایک ایسا دین جو انسان کو بلندی کا امکان دیتا تھا، عروج دیتا تھا، عزت دیتا تھا۔ اور شاید اسلام کی اصل طاقت یہی تھی، صرف عقیدہ نہیں، عزت، وقار، ڈگنیٹی۔ ایک ایسا انسان جسے دنیا نے کبھی عزت نہ دی ہو، اسلام اسے کہتا تھا اگر تم حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو خدا کے نزدیک بادشاہوں سے بھی بلند ہو سکتے ہو۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ مسلمان معاشرے بھی خود اسی تہذیب سے متاثر ہونے لگے، ذات واپس آنے لگی، صرف نئے ناموں کے ساتھ، اشراف، اجلاف، رزال، سید، شیخ، پٹھان، مغل، اور پھر ان کے نیچے وہ لوگ جنہیں اسلام اٹھانے آیا تھا۔ اور شاید یہیں اسلام کی مساواتی روح سب سے زیادہ زخمی ہوئی، کیونکہ اسلام انسان کو اس کے اعمال سے بلند کرتا تھا، لیکن ذات پات کی نفسیات انسان کو پیدائش سے متعین کرتی تھی۔ اور پھر ایک خوفناک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک دلت مسلمان ہونے کے بعد بھی نیچا ہی رہے تو پھر اسلام کے وعدے کا کیا ہو؟ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انسان کو عزت نہ ملے تو پھر وہ اپنی ذلت کیوں چھوڑے؟ اور شاید یہی وہ مقام تھا جہاں نسبی تقدس کا تصور ہندوستان کی ذات پات والی نفسیات سے جا ملا، اور پھر روحانی برتری موروثی برتری میں بدلنے لگی۔ شجرے، کفو، اپنے ہی خاندانوں میں شادیاں، اور بعض خاندان صرف محترم نہیں رہے، روحانی طور پر بلند سمجھے جانے لگے۔ حالانکہ قرآن بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن
سویلائزیشن دوبارہ انسان کو خون اور خاندان میں ترتیب دینے لگی، اور شاید یہی اسلام کی سب سے بڑی ٹریجڈی تھی کہ جو دین انسان کو خاندانوں کی قید سے آزاد کرنے آیا تھا، اس میں رفتہ رفتہ مقدس خاندانوں کا تصور پیدا ہونے لگا۔ لیکن کیا اسلام کی اصل روح واقعی مر گئی، یا وہ اب بھی قرآن کی تہوں میں زندہ ہے؟ شاید یہی اصل سوال ہے، کیونکہ ہزاروں بگاڑ کے باوجود، ہزاروں شجروں کے باوجود، مقدس درجہ بندیوں کے باوجود، قرآن اب بھی موجود ہے۔ اور قرآن آج بھی انسان سے اس کا خاندان نہیں پوچھتا، اس کا خون نہیں پوچھتا، اس کا شجرہ نہیں پوچھتا، وہ صرف ایک چیز پوچھتا ہے: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی لیے سلمان فارسی اس پوری داستان میں اتنے اہم ہو جاتے ہیں۔ عرب نہیں، قریشی نہیں، ہاشمی نہیں، پھر بھی منا اہل البیت۔ اور کیجیے، یا اہل بیت صرف ایک خاندان کا نام نہیں رہتا، وہ ہر اس انسان کے لیے کھل جاتا ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہو۔ محمد کا قرب خون اور نسل میں محدود نہیں رہتا، وہ اخلاق کے لیے کھل جاتا ہے۔ لیکن شاید اسلام کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ نہیں تھی کہ مسلمانوں نے محمد سے محبت کی، بلکہ یہ تھی کہ ہم نے محبت کو موروثی تقدس میں بدل دیا، اور پھر قرب محمد اخلاقی جد و جہد کے بجائے نسلی وراثت محسوس ہونے لگا، حالانکہ قرآن شروع سے محمد کو نسلی تقدس سے الگ کر رہا تھا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ قرآن کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نسل، وہ کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اور شاید آج بھی ہندوستان کے کسی گاؤں میں، کسی بستی میں، کسی ایسے انسان کے لیے جسے دنیا کمتر سمجھتی ہے، اسلام اب بھی ایک کھلا ہوا دروازہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو میرے خیال میں وہ محمد کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے ان بہت سے نسبی دعوے داروں سے جو قرب کو وراثت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور شاید منا اہل البیت کا دروازہ آج بھی بند نہیں ہوا۔ آج بھی اس ملک کا کوئی سلمان، اس ملک کا کوئی بلال، کوئی دبا کچلا انسان محمد کے قافلے میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور شاید اسلام کا سب سے بڑا معجزہ یہی تھا کہ اس نے پہلی بار ایک کمزور انسان سے کہا، اگر تم حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں کسی بڑے خاندان میں پیدا ہونے کی ضرورت نہیں۔